میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اس کی حجتوں پر ایمان لے آؤ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرو گے تو تم در واقع کامیاب ہو۔ اس لیے کہ مومن اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، احساس کرتا ہے کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کون ایسا فرد ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، کہ جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ کسی بھی مذہب و مسلک و مکتب کا ماننے والا ہو، چاہے اس بات کو ظاہر میں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جانتا ہے کہ کوئی راہ فرار نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ راغب اصفہانی اپنی معرکۃ الآراء کتاب المفردات فی غریب القرآن میں جب لفظ فلاح کو کہ بھئی یہ فلاح یابی ہے کیا تشریح کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں دنیاوی اعتبار سے فلاح اس چیز میں پائی جاتی ہے کہ انسان کو بقا مل جائے، ہمیشگی مل جائے، عزت مل جائے اور بے نیازی نصیب ہو جائے۔ لیکن اخروی اعتبار سے فلاح اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو ایسا علم مل جائے کہ جس کے بعد کوئی جہل نہ پایا جائے، ایسی حیات مل جائے کہ جس کے بعد کوئی فنا نہ پائی جائے، ایسی بے نیازی اسے نصیب ہو جائے کہ جس کے بعد فقر و فاقہ اس کی زندگی میں نظر نہ آنے پائے، ایسا علم جس کے بعد جہل نہ ہو، ایسی بے نیازی جس کے بعد فقر نہ ہو، ایسی حیات اور زندگی جس کے بعد کوئی فنا نہ پایا جائے۔ عزیزان گرامی، وگرنہ اس دنیا میں آپ جس عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ عزت انسان کے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ جس پیسے کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے ایک نہ ایک دن یہ پیسہ اسے چھوڑنا پڑے گا، چاہے کتنا بھی کوشش کر لے۔ اس دنیا میں بقا نہیں ہے، ہر انسان قبول کرتا ہے، بس واقعی بقا کدھر پائی جاتی ہے؟ اس جہان کے لیے، اس جہان کے لیے نہیں ہے۔ واقعی عزت اس جگہ کے لیے، اس جگہ کے لیے نہیں ہے۔ واقعی بے نیازی یہ ہے کہ انسان اس مقام پر بے نیاز ہو، اور اس کے لیے فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ امام معصوم کیا خوبصورت الفاظ میں اسی بات کو اگر اجمالی طور پر کہوں، ان بریف کہوں، تو امام معصوم بہترین انداز سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے۔ ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں موت نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایسی زندگی چاہیے جس میں موت نہ ہو۔ یہ والی زندگی کو تو موت ہے، آؤ در اہل بیت پر اپنی جبینوں کو جھکاؤ، تمہیں ایسی زندگی مل جائے گی کہ جس کے بعد موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ اس دنیا میں ملنے والی جتنی بھی چیزیں عزیزان گرامی وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو بے نیاز کرتی ہیں، وگرنہ انسان سرتپا فقر ہے، سرتپا احتیاج ہے، لمحہ بلمحہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اگر ایسی بے نیازی چاہتا ہے کہ جس کے بعد کسی کی احتیاج باقی نہ رہے، اس طرح سے بے نیاز ہو جائے کہ اب فقر اس کی زندگی میں نہ پایا جائے، اس طرح سے صاحب عزت ہو جائے کہ ذلت اس کی زندگی سے نکل جائے، اس طرح سے علم اس کے وجود پر چھا جائے کہ جہل اس کے وجود کو ترک کرتا ہوا نظر آئے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ جسے امام معصوم کیا خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مال کے بغیر، توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مال کے بغیر بے نیازی مل جائے، یہ دنیا والے ان کے پاس ایک ہی فارمولا، ایک ہی راستہ ہے، بھائی اگر چاہتے ہو بے نیاز ہونا تو مال کے پیچھے دوڑ لگاؤ، جتنے مالدار ہوتے چلے جاؤ گے اتنے بے نیاز ہوتے چلے جاؤ گے۔ لیکن اسلام، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس فارمولے کو رد کرتے ہیں۔ مال سے انسان بے نیاز نہیں ہوتا ہے، اپنے کردار سے بے نیاز ہوتا ہے۔ عزت و شہرت دنیا والے ایک راستہ بیان کرتے ہیں، اسلام بھی ایک راستہ بیان کرتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہیبت، تمہارا دبدبا لوگوں میں آ جائے بغیر کسی عشیرے کے، بغیر کسی مقام کے، بغیر کسی خانوادے کے، بہت سارے لوگ ان کا روب و دبدبا کس وجہ سے بہت سارے لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں، اس وجہ سے روب و دبدبا پھیلایا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کوئی بھی تمہارے ہمراہ نہ ہو لیکن روب و دبدبا تمہارے وجود میں آ جائے، لوگ تم سے خائف ہونے لگے، لوگ تم سے ڈرنے لگے، اگر چاہتے ہو کہ بغیر مال کے، بغیر اولاد کے تمہیں عزت نصیب ہو جائے، من اراد عزا بلا عشیرہ، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی صاحب عزت ہے، اگر چاہتے ہو ایسی بے نیازی مل جائے کہ مالدار نہیں ہو لیکن در واقع بے نیاز ہو، وہ غنن بلا مال،
وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ بغیر مقام کے صاحب ہیبت ہو جاؤ تو معصیت الہی سے اپنے آپ کو نکال لے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بناتا چلا جا، تجھے پروردگار متعال وہ زندگی عطا کر دے گا جس میں موت نہیں ہے، اس طرح سے بے نیاز کر دے گا جس میں فقر نہیں ہے، اتنا عزیز کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا کہ جس میں پستی نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا سوائے پشیمانی کے، سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ عزتیں بھی ایک دن چھن جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روزمرہ، اپنے دیکھ رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں انسان دیکھ سکتا ہے کتنے بزرگ تھے، کتنے بڑے تھے، لیکن جب ملک الموت آیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے عزیزان گرامی۔ کیا فائدہ ایسے مقام کا؟ وہاں پر سوائے پستی کے اور کچھ نہیں۔ تو اہل بیت کا چاہنے والا سستا سودا نہیں کرتا ہے، ایسی عزت طلب کرتا ہے کہ جس میں ذلت نہ پائی جائے، ایسی بے نیازی چاہتا ہے کہ جس میں فقر نہ ہو، ایسی بلندی چاہتا ہے کہ جس میں پستی نہ ہو عزیزان گرامی۔ اور ایسی بلندی، ایسا امتیاز مل نہیں سکتا مگر اس صورت میں کہ انسان اپنے کردار کو بہتر کرتا چلا جائے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم کی آیات بھی واضح طور پر بیان کرتی ہے، قد افلح المؤمنون، مؤمنون فلاح ہو گئے، کامیاب ہو گئے، صاحب عزت ہو گئے، واقعی عزت انہیں مل گئی، واقعی حیات سے بہرہ مند ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤمن ہے، اللہ پر اس کی حجتوں پر ایمان لے آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مقام پر سورہ مبارکہ مومنون نے 7 صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے کردار میں تم ان 7 صفات کو دیکھ سکتے ہو۔ میں اور آپ بھی دیکھنا چاہیں کہ ہمارے وجود میں ایمان کا کتنا درجہ ہے۔ عمل صالح کچھ نہیں ہے، در واقع ایمان کے اثرات کا نام ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو شخص ہاتھ سے داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل کہیں اور ہے، خدا کی طرف نہیں ہے۔ اگر دل خدا کی طرف ہوگا تو اعضاء و جوارح تو اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بین اسی طرح سے انسان اپنے کردار کو دیکھ کر یہ احساس کر سکتا ہے کہ ایمان کا درجہ اس کے وجود میں کتنا ہے، اس لیے کہ کردار در واقع عکاسی کرتا ہے انسان کے ایمان کو۔ ایمان نظر آنے والی شے نہیں ہے، دل میں موجود ہے، لیکن کردار بیان کر دیتا ہے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ بہرحال 7 صفات اس مقام پر تذکرہ کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ساری توجہ رب کی جانب ہوتی ہے۔ 2، لغویات سے، بیکار امور سے ہمیشہ منہ پھرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے موقع دیا تو آئندہ آنے والی گفتگو میں اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 3، جو رب کی جانب سے انفاق کے حوالے سے ان کی ذمہ داری ہے اسے بجا لاتے ہیں، جو دوسروں کا حق ان کے مال میں پایا جاتا ہے اسے ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، راہ خدا میں اپنا مال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 4، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ نے حلال راستہ بیان کیا اس کے علاوہ کسی حرام راستے پر قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ 5، امانات کے سلسلے میں رعایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیانت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، امانت دار ہیں۔ 6، وعدہ عہد اگر کسی سے کر لیں تو وعدہ وفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری صفت توجہ چاہوں گا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس دوبارہ سے اگر تکرار کریں، پہلی صفت کیا ہے؟ نماز میں ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ لغو، بیکار کام ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ نہیں بولیں گے کوئی؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، فقط حلال راستے کے علاوہ کسی حرام راستے میں اپنے اس غریزے کی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے کسی حرام راستے پر قدم نہیں رکھتے۔ 5ویں صفت یہ امانت دار ہیں۔ 6ٹھی صفت یہ کہ وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ 7ویں صفت کیا ہے؟ اپنی نمازوں کے سلسلے میں حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار متعال کہتا ہے یہ لوگ کہ جو مومن ہیں اور اس طرح سے ان 7 صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، انہیں ہم وارث قرار دیں گے جنت الفردوس کا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں ہی اپنی زندگی بسر کریں گے۔ عزیزان گرامی، پہلی صفت کا تعلق بھی نماز سے ہے، آخری صفت کا تعلق بھی نماز ہی سے ہے۔ یہ اپنی نماز میں خاشع ہیں، خاضع ہیں، ان کے دل اللہ کی طرف ہوتے ہیں۔ اور 7ویں صفت کیا ہے؟ یہ اپنی نمازوں کے سلسلے میں حفاظت کرتے ہیں۔